اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جب ہندوستان کے حکمراں تھے تو اکھنڈ بھارت کے حکمراں تھے۔ اب اس وقت وہ 5 ملک ہیں، وہ 5 ملک ان کے زمانے میں ایک ہی تھے۔ نیپال بھی اسی میں تھا، سری لنکا بھی اسی میں تھا، پاکستان بھی اسی میں تھا، بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، تبت بھی اسی میں تھا، سب ملا کے ایک حکومت تھی۔ اس اکھنڈ بھارت کے 50 سال سے زائد حکمراں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ جس شخص سے زیادہ حسد ہوتا ہے اس کو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ مغل حکمرانوں میں یہ ایک ایسا حکمراں تھا جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، کسب حلال کرنے والا تھا، اپنی محنت کی کمائی سے زندگی گزارنے والا تھا، جس کے مہمان خانے گیسٹ ہاؤس میں روزانہ قسم قسم کی نعمتیں بنتی تھیں، لیکن اس کے اپنے گھر میں دال چاول بنتے تھے، روٹی دال بنتی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی آمدنی بہت محدود تھی، وہ اپنی محنت سے کما کے اسی میں جیتے تھے۔ اکھنڈ بھارت کے مالک تھے، خزانہ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتے تو بہت کچھ عیش کر سکتے تھے، لیکن ان کا خوف خدا خزانے کو قوم کی امانت سمجھتا تھا، اور اپنے لیے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھ کر آج بھی دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہے، میوزیم میں موجود ہے، اورنگزیب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن، اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر مکمل ہونے کے بعد اس کو اس کا ہدیہ کر کے اس سے اپنی زندگی گزارتے۔ وہ چونکہ بہت محدود تھا، سال بھر میں جا کے قرآن مکمل لکھ پاتے تھے۔ حکومت چلاتے ہوئے بیٹھ کے کہیں قرآن لکھنا کتنی فرصت ملے گی آدمی کو؟ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ ٹوپیاں سی لیتے تھے، اسے بیچ دیتے تھے، مگر کبھی خزانے سے، اس ہندوستان کے خزانے سے 53 سال میں 53 ایئرس کی حکمرانی میں ایک پیسہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھا، سب قوم پر خرچ کیا، سب ملک پر لگایا اور خرچ کیا، اپنے لیے حلال نہیں سمجھا اس کو۔ تو جو جتنا زیادہ نامور ہوتا ہے نا، اس کو یا تو لوگ اعتراف کرتے ہیں اور تعریف اور عقیدت میں مبتلا ہوتے ہیں، یا پھر لوگ کنڈم کرتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ اب تو حکمراں بننے کا مطلب یہ ہے، ایک چھوٹی سی ریاست کا بھی حکمراں بن گیا تو رعایا کا خون چوس کے اپنا گھر بھرو، اپنی نسلوں کے لیے پراپرٹیز تیار کرو۔ اب تو ایسا ہے نا، تو ایسے لوگ ان کی تعریف کیسے کریں گے؟ ان کی تعریف نہیں کر سکتے، جنہوں نے پوری زندگی میں اس پورے ملک کی حکمرانی میں اپنے اوپر ایک پیسے کا بوجھ نہیں لیا۔ کوئی احسان ملک کا ان پر نہیں ہے، ان کے احسانات ملک کے اوپر ہیں۔ لہذا اب آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظالم بتاؤ، اسے ہندوؤں کا دشمن بتاؤ، اور اس کے لیے انگریزوں نے جو فرضی قصے گڑھے ہیں ان فرضی قصوں کو ہسٹری کا پارٹ بناؤ، اور وہی بچوں کو پڑھا کے نفرت بٹھاؤ ان کے دلوں میں، یہ کرتے۔ تو خیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو آپ کو مسلم ہسٹری کے اندر دیکھنا چاہیے، آپ کو سلیبس کے اندر جو ہسٹری ہے وہ اس سے نہیں ماننا چاہیے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو انقلاب لانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ بالکل بدل دیا گیا ہندوستان کی تاریخ۔ ورنہ آج بھی ہندوؤں کی پرانی مندروں میں جو وثائق محفوظ ہیں، جو میوزیم ہیں ان میں اورنگزیب کے فرامین بھی موجود ہیں، جو ہندوؤں کی درخواست پر ان کو بھی زمینیں الاٹ کرتے تھے، ان کے لیے بھی خرچے کے واسطے بڑی بڑی کھیتیاں اور بڑے بڑے باغات دیتے تھے، اور ان کے لیے بھی سب کچھ کیا۔ کیوں نہ کرتے؟ وہ ایک مسلم حکمراں تھے، اور اسلام اپنی رعایا کا حق برابر رکھتا ہے، اور کسی رعایا کو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو حق سے محروم نہیں کرتا۔ بنیادی حقوق تمام انسانوں کے یکساں ہیں اسلام میں۔